يا رب يسألك الخلاص لحالي فأنا ضعيف وهاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو اعمال میں سب سے برتر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نہایت پسندیدہ ہے اور تمہارے درجات کو بلند کرنے والا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے، اور وہ اس جنگ سے بھی بہتر ہے جس میں تم دشمنوں کو قتل کرو اور دشمن تمہیں قتل کریں. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون سا عمل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ وہ پسندیدہ عمل ہے. یہ سنن ترمذی کی روایت ہے جس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں. بنیادی طور پر یہ روایت ذکر الہی کی فضیلت کے بارے میں ہے کہ اللہ جل جلالہ کا ذکر کرنا یہ وہ پسندیدہ عمل ہے جس کی کچھ خصوصیات اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ ذکر الہی انسان کے اعمال میں سے سب سے اعلیٰ ترین عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے اعمال میں سب سے زیادہ پسند ذکر الہی ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے. اور اس عمل کی فضیلت اس سے بھی زیادہ ہے کہ کوئی آدمی اللہ کے راستے میں سونا اور چاندی خرچ کرے. اور آخری نمبر پر فرمایا کہ اگر کوئی آدمی جہاد کرے، خود بھی شہید ہو جائے اور اللہ کے باغیوں کو بھی قتل کرے تو ذکر الہی ایسے جہاد سے بھی افضل ہے. تو اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر ذکر الہی کے یہ فضائل بیان فرمائے ہیں، اور ضمنی طور پر اس روایت سے ایک اصول معلوم ہوتا ہے کہ اعمال کی درجہ بندی ماحول اور شخص کے اعتبار سے ہوتی ہے. آپ نے روایات دیکھی ہوں گی، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمل کی فضیلت بیان فرماتے ہیں، کبھی کسی اور عمل کی، تو اس میں عمل کرنے والے کے ذاتی حالات اور مجموعی ماحول کو پیش نظر رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کی فضیلت بیان فرماتے ہیں. ایک مرتبہ قریش کے کچھ حضرات کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم تو مسجد حرام کی نگہبانی کرتے ہیں اور حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، تو ہم تو اتنے بڑے بڑے اعمال کرتے ہیں. اس پہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ. کیا تم لوگوں نے مسجد حرام کی آبادی، مسجد حرام کی خدمت کرنا اور حاجیوں کو پانی پلانا، اس عمل کو تم نے برابر سمجھ لیا اللہ پہ ایمان لانے کے اور جہاد کرنے کے؟ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ عمل برابر نہیں ہو سکتے. اب اس آیت میں جہاد کو برتری عطا فرمائی گئی کہ جہاد وہ عمل ہے کہ اس کے برابر مسجد حرام کی آبادی اور خدمت بھی نہیں ہو سکتی. اب اس آیت میں جہاد کی فضیلت ہے، اور جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں ذکر الہی کو جہاد پر بھی فضیلت عطا فرمائی گئی. تو ان روایات کو اگر اس نقطہ نظر کے ساتھ دیکھا جائے کہ شریعت نے مختلف اعمال کو مختلف مواقع پر ترجیح دی ہے، اور ترجیحات کے معیارات اگر کسی کو سمجھ آ جائیں کہ میرے شخصی حالات اور مجموعی معاشرے کے احوال کو پیش نظر رکھ کر یہ فیصلہ ہوگا کہ میرے لیے کون سا عمل بہتر ہے. اگر کسی ملک پر دشمن کی جانب سے حملہ ہو جائے تو ظاہر ہے ایسے موقع پر جہاد سب سے افضل عمل ہوگا. اگر کسی معاشرے میں قحط پڑ جائے تو ایسے معاشرے میں لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں تک خوراک پہنچانا، یہ سب سے افضل عمل ہوگا. لیکن اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں ہے اور معمول کی زندگی بسر کر رہا ہے تو اس کے لیے اللہ کا ذکر سب سے افضل ہوگا. تو بطور مسلمان کے میرے اور آپ کا یہ بنیادی فرض ہے کہ ہم دین کا مزاج سمجھیں اور اس کے مطابق پھر اپنے لیے کوئی لائحہ عمل منتخب کریں کہ ہم نے کس طریقے سے اللہ جل جلالہ کو راضی کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.